تو کسی نے پوچھا کہ دینار کدھر کیے؟ تو اس نے کہا کہ ایک سے مستی نکالی اور دوسرے سے پھر بھر لی۔ ایک شخص کا گنے کا کھیت تھا جس کو بیچنے کے لیے وہ بہت بے چین تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میسیج آف اسلام ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں اور جن کی حکایتوں میں بہت ہی دل نشین سبق ہوتا ہے، تو آج میں آپ کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی دو نہایت اہم حکایت بیان کرنے لگا ہوں جن سے ہم سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ تو ان حکایات کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ اس کے علاوہ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو ناظرین، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت لکھتے ہیں کہ ترکستان کے ایک شہر تبکری میں ایک شخص کا گنے کا کھیت تھا جس کو بیچنے کے لیے وہ بہت بے چین تھا۔ ادھر ادھر گھوما پھرا، لیکن جب اس کا کوئی گاہک نہیں بنا تو اس نے گاؤں کے ایک نیک اور صالح شخص کو کہا کہ یہ کھیت تم رکھ لو، یعنی خرید لو، اور جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے تب یہ دے دینا۔ تو اس صالح انسان نے، اس نیک آدمی نے ایک خوبصورت جواب دیا جو کہ دل پر لکھنے کے قابل ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو گنے کے بغیر صبر کر لوں گا، لیکن آپ مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کیے بغیر صبر نہیں کر سکیں گے، لہذا اس گنے کے اندر مٹھاس نہیں ہوتی جس کے پیچھے تلخ تقاضا ہو۔ تو ناظرین، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی ایک ذرا سی لذت کی خاطر ہم جو ادھار لے لیتے ہیں، کسی سے قرض لے لیتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ اپنی خواہش کو زور ڈالنا چاہیے، اس کو دبا دینا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف ہمیں دنیاوی فائدہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی فائدہ بھی ہوگا۔ تو ناظرین، اسی طرح کی ایک اور حکایت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ ایک صوفی پیٹو کو جب بھوک اور شہوت نے ستایا تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس صرف 2 ہی درہم تھے۔ تو اس نے 1 درہم کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کیا، یعنی زنا کیا، اور دوسرے درہم کے ساتھ اس نے اپنے پیٹ کو بھر لیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ دینار کدھر کیے؟ تو اس نے کہا کہ ایک سے مستی نکالی اور دوسرے سے پھر بھر لی، یعنی میں کتنا کمینہ ہوں کہ پیٹ بھی نہیں بھرا اور پشت بھی خالی ہو گئی۔ تو ان دونوں حکایات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، ان خواہشات کو خصوصاً جن کا ہمیں نقصان ہی نقصان ہو۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک بھی کر دینا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔